یہ اعتراض آئے ہیں کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا، کوئی بہتری نہیں آئی. کہ الیکٹرک کی مثال آپ کے موجود ہے. تو اب کیا گارنٹی ہے اداراری ہوگی، عوام کو ریلیف ملے گا، پیسہ بچے گا اس ریاست کا اور عوام کو کوئی سہولت ملے گی؟ دیکھیے، کل میں نے پوری ایویڈنس کے ساتھ اور پوری جس کو کہتے ہیں ڈیٹا کے ساتھ آپ کے اکنامک رپورٹرز جو آپ کے اخباروں اور ٹیلی ویژن چینلز کے تھے ان کو بتایا کہ آپ کا بینکنگ سیکٹر کے 4 میجر بینکس، حبیب بینک، مسلم کمرشل بینک، الائٹ بینک اور یونائٹڈ بینک جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہوئے. یہ سب سے بڑا ہمارے پرائیویٹائزیشن میں بینکنگ سیکٹر سب سے بڑا تھا. اور آج پاکستان اپنے ریجن میں فنانشل انکلوژن اور بینکنگ کے لحاظ سے باقی تو ہم بہت سارے اشاریوں پہ بہت نیچے ہیں، لیکن اس میں ہم بہت آگے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو لوگوں کے لیے ہے کہ کسی ایک بینک میں بھی جو ملازمین کی تعداد اس وقت تھی، آج اس سے ملازمین کی تعداد 30% سے 75% تک زیادہ ہے. کم کسی جگہ پہ بھی نہیں، کسی ایک ادارے میں بھی کم نہیں. ڈپازیٹرز کا ریشو 10 گنا بڑھا ہے، ایسٹس کا ریشو 10 گنا بڑھا ہے. ٹیکس اگر وہ پہلے 1 ارب روپیہ یا 2 ارب روپیہ دے رہے تھے تو اب 31 ارب روپیہ یا 70 ارب روپیہ، مجھے اب نام انفرادی طور پہ یاد نہیں کہ کون کتنا دے رہا ہے، لیکن کئی گنا، پرسنٹیج نہیں ہے، کئی گنا زیادہ وہ دے رہے ہیں. اور انہوں نے جن لوگوں آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا، اکاؤنٹس جو اس وقت ہولڈ ہو رہے ہیں پاکستان میں وہ 10 گنا زیادہ ہے. تو یہ کوئی بھی اسی طرح ٹیلی کام سیکٹر کو لے لے، پاکستان میں ٹیلی کام سبسکرائبرز جو ہیں وہ 190 ملین کے آس پاس ہیں، 19 کروڑ، اور تقریباً آپ کی 75-76% آبادی جو ہے وہ آپ کی جو ٹیلی ڈینسٹی جس کو کہتے ہیں وہ تقریباً کوئی 89% if I am recalling correctly. جی، one of the best in the world. in the region تو definitely we are far ahead، لیکن ایون دنیا کے تقابل میں ہم اس وقت اس پہ بہت آگے ہیں. میں نے کل بھی یہ مثال کی تھی، کوٹ آج بھی کرتا ہوں کہ میں جب کالج کے زمانے میں تھا تو ایک لینڈ لائن ٹیلی فون کنیکشن لگانے کے لیے 2 MNAs اور 1 وزیر کے دستخط کی ضرورت ہوتی تھی. اور آج آپ دیکھ لیں کہ جی لوگ آپ کے پیچھے پیچھے اٹھا کے کنیکشنز پھرے ہیں، اور اس وقت صرف لینڈ لائن تھی، اب تو آپ کو ہر قسم کی فیسلٹی جو ہے وہ میسر ہے. سیمنٹ سیکٹر جو ہے اس میں پیداوار 3 گنا زیادہ ہوئی ہے، ایکسپورٹس اچھی خاصی تعداد میں ہو رہی ہیں جو اس وقت نہیں ہوتی تھیں. سیمنٹ سیکٹر ایک بہت زیادہ نقصان کا سیکٹر تھا، حکومت کے لیے ایک مستقل نقصان ہوتا تھا. ملازمت، پروڈکشن، منافع، ٹیکس، ہر اعتبار سے اس میں بھی 3 گنا اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو نیریٹو ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے کہ جس چیز کی نجکاری ہوئی ہے. کے الیکٹرک کا آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا. کے الیکٹرک جب نجکاری میں آئی تو اس وقت کراچی میں جو پاور سپلائی کی صورتحال تھی اور جو آج ہے اس میں بہت فرق ہے اور بہتری ہے پہلے کی نسبت. یہ بالکل میں بہت تسلی سے اس بات کو کہہ رہا ہوں. انفارچونیٹلی جو کے الیکٹرک کے ایک میجر انویسٹر تھے وہ کچھ مسائل کا شکار ہو گئے، اور پچھلے 1-2 سالوں کے دوران کچھ انٹرنل شیئر ہولڈرز ڈسپیوٹ ہے جس میں آپ جو چاہے جس کو چاہے ریوڑ کی باندھ کے اور ہانک کے ڈال دیں. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں نے کسی گورنمنٹ میں وزیر اعظم سمیت کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں دیکھی کہ وہ اس احتساب کے نظام کی کسی قسم کی بھی کمزوری کی طرف مائل نظر آتا. میں بغیر یہ بات کو اسپیسیفکلی پرائم منسٹر سے منظوری لیے آپ کو بڑی یقین سے کہتا ہوں جی کہ احتساب کا نظام قائم بھی رہے گا اور انشاءاللہ اس کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ بھی بنایا جائے گا. نظامی ایئر وائز سے کل جب ہم یہ بات چیت کر رہے تھے تو یہ بتا دیں کہ وہ کچھ چیزیں ابھی واضح ہونے باقی ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری کے بعد پاکستان میں ایویشن کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا. جو اس وقت پاکستان میں انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں ایویشن کی، نیویگیشن کی، ان کا فیوچر کیا ہوگا. جو پاکستان میں پائلٹس بن رہے ہیں ان کے لیے فیوچر کیا ہوگا، ان کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کیا ایکسپوجر ہوگا. دیکھیے جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ان سب چیزوں کی مارکیٹ پہلے سے بہت بہتر ہے. میں تو کہتا ہی یہی ہوں کہ ہم پی آئی اے کی نجکاری نہیں کرے،
ہم ایویشن انڈسٹری کو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے اوپن اپ کریں، اس سرمایہ کاری کے لیے اوپن اپ کریں جس کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم کر سکیں۔ اگلے 10 سالوں میں دنیا میں پائلٹس کی 60,000 ویکنسیز پیدا ہونے جا رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر اچھا پائلٹ ٹریننگ سینٹر ہو تو پاکستان کے ینگسٹرز کی، جس طرح کی انجینئرنگ کی ڈگریز والے اور الیکٹرانکس کی ڈگری کے جو بے شمار ینگ لوگ ہمارے موجود ہیں، اور یہاں پہ فلائنگ کو ایک آنریبل پروفیشن سمجھا جاتا ہے اور لوگوں کا رجحان بھی ہے اس کی طرف، تو اس میں سے 50% تک ویکنسیز جو ہیں وہ پاکستان کے حصے میں آ سکتی ہیں۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ کے شعبے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پی آئی اے کا جو انجینئرنگ کا آؤٹ فٹ تھا، اس ریجن میں اس وقت 2 میجر جس کو ریپیئر مینٹیننس اور اوور آل سینٹرز ہیں وہ کہتے ہیں، وہ ایک استنبول میں ہے اور ایک پیرس میں ہے، اور دونوں کی جو لاگت ہے، جو اخراجات ہیں وہاں پہ مینٹیننس اور اوور آل کے، وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے۔ سو کوئی بھی اگر پاکستان میں ایئر لائن میں انویسٹر آئے گا تو وہ پاکستان کو ایز ایویشن انڈسٹری کے ہب کے طور پہ ڈیولپ کر کے اور اس پورے براڈ اسپیکٹرم میں جو اس کے پاس منافع کمانے کے مواقع موجود ہیں ان کو دیکھ کر آئے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ انشاءاللہ ایویشن انڈسٹری پاکستان میں بہت نہ صرف پھلے پھولے گی بلکہ اس ریجن میں کم از کم ایک ہب کے طور پہ ڈیولپ ہوگی۔ یہ ناصر اسلم راجہ، ABN نیوز۔ فواد صاحب میں فواد صاحب ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس کے آپ کا لڑکپن گزرا ہے وہ 2005 سے بالکل مردہ حالت میں پڑا ہے، جس کو ہم فلیش مین ہوٹل کہتے ہیں، اور پاکستان کا 130 سالہ پرانا، پاکستان سے پہلے وہ بنا۔ PTDC کے موٹلز اور ہوٹلز کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی آپ کی کوئی پالیسی ہے؟ ایک بات۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ادارے جب بالکل بردہ ہو جاتے ہیں تو تب ان کو اس لسٹ پہ لاتے ہیں جس کو خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جن کے عرصہ دراز ہوا ہے، پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے لیکن ان کے پیسے اربوں روپے ابھی حکومت کو نہیں ملے۔ یہ میرے 2 سوال ہیں۔ سولنگی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ جنوری فروری میں شدید بارش اور برف باری ہوگی، بارش تو نہیں ہوگی۔ آپ 12 کہہ چکے ہیں کہ اس کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، لیکن کیا آپ اس بات کو سپورٹ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں، اس لیے موسم کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے؟ تھینک یو۔ میں پہلے تو ناصر صاحب آپ نے بات کی کہ جی جب مردہ ہو جاتے ہیں، یہاں پہ مردہ کوئی نہیں اٹھانے دے رہا تو زندہ کون اٹھانے دے گا؟ تو مردے کو دفنانے میں اتنی مشکل ہے کہ اس پہ بھی ہر طرف سے اعتراض آتے ہیں، لیکن جو بنیادی آپ کا سوال ہے، ہمارے قانون یہ کہتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے جو